النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال ربنا عز وجل في مقام آخر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه فقالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام القبلتین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے. عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ البقرہ کے اندر ہمارے حالات کو بیان کرتے ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ کہ لوگوں کے لیے شہوات کی محبت کو مزین کر دیا گیا. اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر شہوات کو ہی ہماری امتحان گاہ بنایا ہوا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ شہوات کی محبت کو انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے. من النساء والبنین عورتوں میں سے اور بیٹوں میں سے. والقناطیر المقنطرۃ اور خزانوں میں سے. من الذهب والفضة سونے کے ہوں چاندی کے ہوں. والخیل المسومۃ نشان زدہ گھوڑوں میں سے. والانعام والحرث جانوروں میں سے، کھیتی میں سے، زمین میں سے. ذالک متاع الحیات الدنیا یہ ساری خواہشات، یہ چیزیں، یہ عورتیں، یہ بیٹے، یہ خزانے، سونا، چاندی، گھوڑے، جانور اور زمینیں، جائیدادیں. ذالک متاع الحیات الدنیا میں ان کے لیے جیتا ہوں، میں ان کے لیے زندہ رہتا ہوں. میرے دل میں ان کی محبت ہوتی ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، الفت کرتا ہوں، ان کے لیے اپنے وقت کو قربان کرتا ہوں، ان کے لیے اپنی صبح و شام کو ترک کرتا ہوں. ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان. اللہ پاک نے اپنا تذکرہ اس میں سے کیا ہی نہیں. جس چیز کے حصول کے لیے آپ اپنی زندگی قربان کرتے ہیں، گزار دیتے ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان. واللہ عندہ حسن المآب اللہ کے پاس رہنے کی بہت اچھی جگہ ہے. اچھا ٹھکانہ جنت، اچھا ٹھکانہ قبر ہے، اچھا ٹھکانہ موت کے فرشتوں کا رحمت بن کر آنا ہے.
انسان ان چیزوں کے لیے تو تیاری کرتا ہے، مگر میرے عزیز بھائیو انسان اپنی موت کی تیاری نہیں کرتا، اپنی قبر کی تیاری نہیں کرتا۔ انسان نہیں سوچتا میں نے اتنے من مٹی کے نیچے چلے جانا ہے، وہ قبر جو تند و تاریک ہے، جہاں پر موسم نہیں چلتے، سردی ہے یا گرمی ہے، دھوپ ہے یا چھاؤں ہے، وہاں یہ چیزیں نہیں چلتی۔ انسان اس چیز کے بارے میں کبھی تصور نہیں کرتا۔ اندھیری رات، وہاں پر تو رات اور دن کا تصور ہی نہیں ہے، وہاں پر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اتنی جگہ نہیں ہے کہ انسان اپنی جگہ بدل لے، پہلو بدل لے، کبھی دائیں ہو جائے کبھی بائیں ہو جائے۔ اتنی میرے عزیز بھائیو جگہ نہیں ہوتی انسان اٹھ کر بیٹھ جائے، انسان کھڑا ہو جائے، اتنی جگہ نہیں ہوتی۔ کیا آج ہماری اس قبر کے گھڑے کے لیے تیاری ہے؟ 4 دن کی زندگی ہے، میں یہ کر لوں، میں یہ حاصل کر لوں، میں وہ حاصل کر لوں۔ میرے عزیز بھائیو سب سے اول اسلام ہے، مقدم اسلام ہے، افضل اسلام ہے۔ ترجیح اسلام کو ہونی چاہیے، ترجیح قرآن کو ہونی چاہیے، ترجیح اللہ کے رسول علیہ السلام کو ہونی چاہیے۔ ہماری اولین ترجیحات دنیا کا مرکز ہے، ہماری ترجیحات کا مرکز دنیا ہے۔ ہم نہیں سوچتے یہ میں اللہ کی رضا حاصل کر لوں، یہ جو جسم ہے، یہ جو توانائی ہے، یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو زبان ہے، میں اللہ کا ذکر کر لوں، میں اللہ کے نام کو اونچا کر لوں۔ میرے اندر جتنی ہمت ہے، استطاعت ہے، توفیق ہے، میں قرآن پڑھوں، میں دین کی دعوت دوں، میں اللہ کی اس آیت کا مصداق ٹھہروں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ لوگوں اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اپنی زبان سے بات تو کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو کہتے نماز پڑھ لو، جو کہتے قرآن پڑھ لو، جو کہتے اللہ کی کبریائی کو جانو، توحید کو پہچانو۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے افضل کون ہو سکے؟ صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بیان فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ میرے عزیز بھائیوں کتنی دیر تک دنیا میں زندہ رہنا ہے؟ ایک لمحے کی خبر نہیں ہے، ایک لمحے کی خبر نہیں ہے کہ شاید میں جمعہ پڑھ رہا ہوں، میں نے عصر کی نماز پڑھنی ہے یا نہیں۔ مگر ہماری محبت کس سے ہے؟ ہماری لگن کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے معاملات کس طرح کے ہیں؟ اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح کا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے گا اللہ پاک اس سے ملاقات کو پسند کرے گا۔ فقالت عائشہ او بعض ازواجہ انا لنکرہ الموت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سن کر فرمانے لگی اے اللہ کے رسول موت تو ہم ناپسند سمجھتے ہیں، کون ہے جو یہ بات اس بات کو پسند کرے مجھے موت آئے میں دنیا سے چلا جاؤں؟ زندگی کے ساتھ ہر انسان کو محبت ہے، کون ہے جو کہتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں، مجھے موت آ جائے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ بات جو ہے وہ ایسے نہیں ہے، بات ایسی نہیں ہے، اس طرح کی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقشہ کھینچ کے بتلایا ہے۔ فرمایا عائشہ بات یہ ہے جب مومن بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَاتِهِ، اس کو اللہ کی بشارت کی خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ اللہ پاک کی بشارت کی خوشخبری کیسے دی جاتی ہے میرے عزیز بھائیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، بہت لمبی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ مومن ہے، اللہ پر ایمان لے کر آنے والا ہے۔ فرمایا جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیجتے ہیں، فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں انسان اپنی نظر کو اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے، اس کی حد نگاہ تک اللہ کے مقرر فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے چہرے سفید ہیں، چہرے ان کے صاف ستھرے سفید روشندار ہیں، روشن ہیں، اور وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، حد نگاہ تک یہ انسان ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔
ہر ایک سے خوشبوئیں آ رہی ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ملک الموت جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے, اس کے پاس آتا ہے, آخر کیا کہتا ہے, یا ایتھا النفس الطیبہ المطمئنہ, اے پاکیزہ جان, اے مطمئن جان, اخرجی الی مغفرۃ من اللہ, آج آ جاؤ, اللہ پاک نے تم کو معاف کر دیا. اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان, آج اللہ نے تم کو معاف بھی کر دیا ہے اور اللہ کی ذات تم پر راضی بھی ہو گئی. میرے عزیز بھائیو, یہ انسان کا سفر شروع ہونے لگا ہے. اب یہ سفر کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہے, آ کر کیا کہہ رہے ہیں, اے پاکیزہ جان, اے مطمئن جان, اخرجی الی مغفرۃ من اللہ, آج آ جاؤ, آپ نے کہاں جانا ہے, آپ کا سفر کدھر ہے, آپ کا رخ کدھر ہے. فرمایا آج ہمارے ساتھ آؤ, رب کا حکم ہے, آج تم کو معاف بھی کر دیا گیا ہے اور اللہ کی ذات تم پر راضی بھی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی نرمی کے ساتھ فرشتے اس کی روح کو نکالتے ہیں, اتنی نرمی کے ساتھ نکالتے ہیں جیسے پانی کی مشق جو ہے اس کو الٹا کیا جائے, پانی کے چند قطرات ایسے آسانی سے, ایسے سیکنڈ کے کچھ لمحات میں بہہ جاتے ہیں. فرمایا مومن کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے بڑے آرام کے ساتھ, بلکہ اللہ پاک کی ذات کو مومن بندے کی تکلیف ناگوار گزرتی ہے. آسانی کے ساتھ مومن بندے کی روح کو نکالا گیا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب روح کو نکالا جاتا ہے فرشتے کے ہاتھوں میں ہوتی ہے, ہر فرشتہ خواہش کرتا ہے کاش یہ روح میرے ہاتھوں میں. پھر وہ روح فرشتوں کے درمیان سے گزرتی ہے. فرمایا ایک فرشتے کے پاس, دوسرے کے پاس, تیسرے کے پاس, ایک سیکنڈ سے پہلے دوسرے فرشتے اس کو پکڑ لیتے ہیں, خوشی کے ساتھ, محبت کے ساتھ. ابھی روح ایک فرشتے کے ہاتھ میں آئی ہے, دوسرے فرشتے کی طلب ہے, جستجو ہے, یہ روح میرے ہاتھوں میں آ جائے. فرمایا جب اس کی روح آسمانوں کی طرف جا رہی ہوتی ہے فرشتے وہاں پر تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, آج کسی اللہ کے بندے کی, کسی نیک جان کی, کسی مطمئن جان کی آج روح آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت سے لباس لے کر آتے ہیں, جو کفن ہوتا ہے وہ جنت سے لے کر آتے ہیں, خوشبوئیں لگی ہوتی ہیں, جنت کی خوشبوئیں لگی ہوتی ہیں, ان کے اندر یہ روح ڈال کر آرام کے ساتھ, آسانی کے ساتھ, خوشبوؤں کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ یہ اللہ کی طرف جاتی ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب دروازوں کی باری آتی ہے تو ہر فرشتے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے مومن بندے کی روح میرے دروازے سے گزرے. جس دروازے کے اوپر اللہ پاک نے مجھے مقرر کیا ہے, ہر فرشتے کی خواہش یہ ہوتی ہے کاش اس مومن بندے کی روح جو ہے وہ میرے دروازے سے گزرے. جب یہ روح اوپر جاتی ہے تو فرشتے سوال کرتے ہیں یہ آنے والا کون ہے, تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا آسمان پر اعلان کیا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں کا بیٹا ہے. فرشتے آگے سے مرحبا کہتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں, یہ فلاں بن فلاں کا بیٹا ہے, نیک ہے, اللہ کا ولی ہے, اللہ کو ماننے والا, اللہ کی نافرمانی سے گریز کرنے والا, اللہ کی عبادت کرنے والا, آج اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ روح ساتوں آسمانوں پر ساتویں آسمان کے اوپر پہنچتی ہے تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں, اکتبو کتاب عبدی فی علیین, میرے بندوں کا, میرے اس بندے کا نام اعمال جو ہے وہ علیین کے اندر لکھ دو. پھر اللہ کے اس بندے کی روح کو وہاں سے زمین پر لایا جاتا ہے اور اس کے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے, آپ اس کی چارپائی کو اٹھاتے ہیں, جب قبر میں لے کر جاتے ہیں, آپ جنازہ پڑھتے ہیں, قبر میں داخل کرتے ہیں, مٹی ڈالتے ہیں, تدفین کرتے ہیں, تدفین سے فارغ ہوتے ہیں, آپ دعا کرتے ہیں, دعا کرنے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں, اللہ پاک اس کی روح کو دوبارہ ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اس سے ہم نے پیدا کیا اسی میں ہم لٹائیں گے, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, کل قیامت کے دن ہم دوبارہ پھر اسی سرزمین سے تم کو زندہ کریں گے. اب یہ روح قبر کے اندر آ چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ دعا کر کر واپس جاتے ہیں, کر نعالہم, آپ کے جوتوں کی آواز اللہ تعالیٰ اس کو سنا دیتے ہیں.
ساتھ آنے والے سارے چلے گئے ہیں، بلکہ فرمایا آپ چارپائی کو اٹھاتے ہیں، جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جلدی کرو، مجھے جلدی کے ساتھ قبر کے اندر اتار کر میری تدفین کر دو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو سارے کا سارا پیریڈ ہے، سارے کا سارا پروسیس ہے، کیا کبھی ہم نے اس کے اوپر غور و فکر کیا ہے؟ جب میری روح نکلے گی میرے ساتھ کیا ہوگا؟ جب آسمانوں پر جائے گی میرے ساتھ کیا ہوگا؟ جب آسمانوں سے نیچے آئے گی میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اور جب لوگ تدفین کے بعد واپس چلے جائیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں تو سخت ڈانٹ ڈپٹ والے فرشتے آ کر اس میت کو بٹھا لیتے، اس آدمی کو بٹھا لیتے، سوال کرتے ہیں من ربک، بتاؤ عبادت کس کی کر کے آئے ہو؟ جھکے کس کے آگے تھے؟ سجدہ کس کو کیا تھا؟ ذکر کس کا کیا تھا؟ آج بتاؤ تمہارا رب کون؟ جس نے تم کو پالا تھا، پرورش کی تھی، رزق دیا تھا، خیال رکھا تھا، صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، نعمتیں دی تھی، آداب صحیح سلامت دیے تھے، بتاؤ آج کس کی عبادت کر کے آئے؟ بندہ مومن کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کی عبادت کر کے آئے۔ کہا دوسرا سوال ہوگا بتاؤ آپ کا دین کیا ہے؟ بندہ مومن کہے گا دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں ہوگا، من نبیک، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم بالحق، آپ کے نبی کون ہے؟ آپ کا دین کیا ہے؟ کس دین کے اوپر آپ چل کر آئے ہیں؟ کون سا دین اختیار کر کے آئے ہیں؟ کس پیغمبر کی سنت کو اپنا کر آئے ہیں؟ کس پیغمبر کی سیرت پر عمل کر کے آئے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کس پیغمبر کی سیرت پر چل کر آئے ہیں؟ ہمیں کیا اچھا لگتا تھا دنیا میں؟ کافروں کا آنا جانا، ان کی سہولتیں، ان کی ترقیاں، ان کی گاڑیاں، ان کے محلات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا کھانا پینا، ان کے پروٹوکول، کیا ہمیں دنیا میں کیا پسند لگتا تھا؟ بتاؤ آپ کس پیغمبر کی سنت پر عمل کر کے آئے ہو؟ کس پیغمبر کے طریقے پر چل کر آئے ہو؟ کس پیغمبر کی سنت کو اختیار کر کے آئے ہو؟ میرے عزیز بھائیوں، محاسبہ اس چیز کا ہونا چاہیے میں نے وہاں پر جواب کیا دینا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا بھی وقت آئے گا قبر کے اندر ایک فرشتہ ہے، اس کے ہاتھ کے اندر مطراق، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، وہ سوال کر رہا ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول جب فرشتے کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا تو بندہ مومن جو ہے، جو بھی بندہ قبر کے اندر سوالوں کا جواب دینے لگے گا، جب وہ فرشتے کے ہاتھ میں گرز دیکھے گا، ہتھوڑا دیکھے گا، وہ تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا۔ اسے کیا پتا چلے گا میں نے کس سوال کا کیا جواب دینا ہے، میں نے کیا جواب دینا ہے؟ اللہ کے رسول اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قبر کے اندر، تاریکیوں کے اندر، اندھیروں کے اندر اللہ پاک اپنے مومن بندے کو قول ثابت لا الہ الا اللہ کے ساتھ ثابت قدمی عطا کریں گے۔ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے دین پر ثابت قدم رہتا ہے، جب وہ قبر میں جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا کریں گے۔ جو بے عمل انسان ہے، بد کردار ہے، بد اخلاق ہے، بد چال چلن ہے، معاملات برے ہیں، عبادت سے دور ہے، نافرمانی کرتا رہتا ہے، وہ فرشتے کو دیکھے گا، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑے کو دیکھے گا، گھبرا جائے گا۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے بولنا کیا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے جواب کیا دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تینوں سوال کیے جائیں گے، بندہ مومن تینوں سوالوں کا جواب دے گا۔ آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا ان صدق عبدی، کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ بولا ہے، افریشوہ من الجنہ البسوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت میں سے ایک بچھونا بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور جنت میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو، اس کی قبر کو اس کی تا حد نگاہ تک کشادہ کر دو، وسیع کر دو، یہ اپنی قبر کے اندر آرام سے رہے۔ اور کہا جائے گا نم کنومت العروس، آج دلہن کے سونے کی طرح سو جاؤ، آج تمہیں کوئی غم نہیں ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ اپنی قبر سے اٹھے گا، اپنی قبر سے اٹھے گا، چیزہ یہ 1000 سال اپنی قبر میں سویا رہا ہے، پڑا رہا ہے، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو یہ کہے گا یا من بعثنا من مرقدنا، آج ہمارے سونے کی جگہ سے ہمیں کس نے بیدار کر دیا؟
ابھی سوئے ہوئے تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے، چیزیں اس کو 10,000 سال گزر گئے ہیں، بندہ مومن کیا وہ کہے گا کہ ابھی تو سوئے ہیں، آدھا دن سوئے ہیں یا ایک دن سوئے ہیں، ہمیں کس نے بیدار کر دیا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہے؟ یہ ہے میرے عزیز بھائیو، من احب لقاء اللہ، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ ملاقات کی محبت تھی میرے عزیز بھائیو۔ جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، کیا ہمیں اس طرح کی ہمارے دل کے اندر اس طرح کی محبت پیدا ہوتی ہے؟ اس طرح کا خیال آتا ہے کہ میں بھی اپنے اللہ سے ملاقات کر لوں؟ موت سے کتنا بھاگتے ہیں، کتنا دور جاتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، اکثروا ذکر حازم اللذات، لوگوں اس چیز کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے، جو لذتوں کے اوپر چھری چلا دیتی ہے۔ آپ کے پروگرام، آپ کے جو ہے نا پروگرام، میں نے ابھی یہ کرنا ہے، میں نے ابھی وہ کرنا ہے، سارے منصوبے انسان قائم کرتا ہے۔ کبھی انسان اپنی موت کا منصوبہ بھی قائم کرے، اپنی موت کی تیاری کا منصوبہ بھی طے کرے، ہر روز لیٹتے ہوئے اپنا محاسبہ کیا کریں، آج میری رات جو ہے یہ کس طرح کی گزر رہی ہے، آج کا دن کیسا گزرا ہے، اللہ کی کتنی عبادت کی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، دنیا کام نہیں آئے گی، دنیا کی ڈگریاں کام نہیں آئیں گی، دنیا کی دولتیں کام نہیں آئیں گی، مال کام نہیں آئے گا، اپنی اولاد بھی کام نہیں آئے گی، آپ کا اپنا عمل، اپنا عقیدہ جو اللہ کی عبادت ہے، اگر یہ چیزیں ہیں تب جا کر اللہ کی رحمت برسے۔ میری صبح، میری فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، میں نے اللہ سے محبت کی، میں نے اللہ پاک سے کتنی محبت کی ہے، کتنا میں ہر روز بیتاب رہتا ہوں، تڑپتا رہتا ہوں، کون سا وقت آئے، مجھے موت آئے، میں اپنے اللہ سے جا ملوں۔ ہم اس چیز سے اتنا ڈرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تحفۃ المؤمن الموت، اللہ کے مومن بندے کے لیے موت جو ہے، اس کا آنا جو ہے، یہ تحفہ ہوا کرتا ہے۔ دوسری طرف اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، جو بندہ اللہ سے دور جاتا ہے نا کہ میری اللہ سے ملاقات نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے میں نہ جاؤں، جو بندہ بھاگتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے بھاگتا ہے، اللہ سے دور بھاگتا ہے، کبھی دل میں خیال ہی نہیں آیا اپنے اللہ کو راضی کر لوں، ایسے اعمال کر لوں کہ اللہ کی ذات مجھ سے راضی ہو جائے، دور بھاگتا ہے، ناپسند کرتا ہے، كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو ناپسند کرے۔ بڑی لمبی حدیث جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کا تذکرہ کیا، وہاں پر کافر کی روح کا تذکرہ کیا، فرمایا اللہ کے فرشتے آتے ہیں، روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، فرمایا جب اس کے پاس آتے ہیں ان کے چہرے کالے سیاہ ہوتے ہیں، خوفناک ہوتے ہیں، جہنم کا لباس ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی روح کو ڈالتے ہیں، اور روح کو ڈالنے سے پہلے اس کے پاس آتے ہیں، آ کر قرآن مجید میں ہے، جب اس کے پاس آتے ہیں یضربون وجوہہم وادبارہم، اس کے چہرے پہ تھپڑ مارتے ہیں، اس کی پیٹھ پر تھپڑ مارتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، اخرجی انفسکی ایتها النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح اپنی جان کو نکل دفع ہو جا، اپنے جسم سے باہر آ جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علیہ السلام، یہ جو روح ہے یہ جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے، فرشتہ اس کو اتنی زور سے اتنا کھینچ کر نکالتا ہے جیسے ململ کے دوپٹے کو آپ جھاڑیوں کے اوپر ڈال کر اس کو پکڑتے ہیں، اس کو کھینچتے ہیں، اس کی کرچی ہو جاتی ہے، کوئی کپڑے کی ٹاکی ادھر کو کوئی ادھر کو، فرمایا اس کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ڈرا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام قبرستان کے اندر آئے ہیں، صحابی کہتے ہیں میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک لکڑی پکڑی ہوئی ہے، آپ زمین کو کھود رہے ہیں، زمین کو کھودتے جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں وہ جو زمین ہے وہ تر ہو رہی ہے، جہاں سے آپ اس کو کھود رہے ہیں وہاں پر پانی گر رہا ہے، وہاں سے وہ جگہ تر ہو رہی ہے۔ صحابی کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کے دیکھا، اللہ کے رسول علیہ السلام روئے جا رہے ہیں، آپ کے آنسو بہتے جا رہے ہیں۔ جب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس پہنچا، آپ نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور صحابہ کرام سے کہا، اے میرے صحابہ لمثل ھذا فاستعدوا، اس جیسی منزل کے لیے اپنی تیاری کرو۔
میرے عزیز بھائیو سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ کی قسم سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں۔ سب سے بڑی کامیابی ہے اپنے لیے قبر کی تیاری کریں، قبر میں جانے کے لیے موت کی تیاری کی جائے، قبر کی تیاری کی جائے۔ سب سے زیادہ افضل ترین عمل یہ ہے، افضل انسان وہ ہے جو موت کی تیاری کرتا ہے، جو قبر میں جانے کی تیاری کرتا ہے۔ کتنی احادیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب بندہ ایک کافر کی روح نکالنے لگتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، روح کو زبردستی کے ساتھ کھینچ کر نکال کر آسمانوں کی طرف چلتے ہیں، تو آسمانوں میں بھی پتا چل جاتا ہے آج کسی فاجر کی، آج کسی کافر کی روح آ رہی ہے، کیونکہ اس کی بدبو پھیل جاتی ہے۔ تو فرشتے کراہت محسوس کرتے ہیں، یہ بدبخت انسان کہیں میرے پاس سے نہ گزرے، کہیں یہ میرے دروازے کے قریب سے نہ گزرے جہاں پر میری ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہے۔ اور جب یہ روح آسمان پر پہنچتی ہے، اس کو زمین پر پٹک دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے کہا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، بلکہ جب یہ آسمان تک پہنچتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھولنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھولنے سے انکار، کہا لا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخياط، یہ آسمانوں کے دروازے چڑھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ جو اونٹ ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر نہیں جاتا۔ ان کو اللہ پاک جنت میں کیسے داخل کریں گے؟ زمین پر پٹک دیا جاتا ہے، اور جب اس کی چارپائی کو اٹھایا جاتا ہے، یہ انسان کہتا ہے ہائے افسوس، میرا بیٹا ہے، میرے رشتہ دار ہیں، میرے گھر والے، ہائے افسوس مجھے کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ آپ مجھے کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے دفن نہ کرنا، مجھے قبر میں لے کر نہ جانا، ہائے افسوس آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کس گڑھے کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اور لوگ لے کر چلے جاتے ہیں، جنازہ ہوتا ہے، تدفین ہو جاتی ہے، واپس آ جاتے ہیں، مگر میرے عزیز بھائیو اس کے بعد اس پر کیا گزرتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں المؤمن یموت بیرۃ الجبین مستری او مسترا۔ نبی علیہ السلام نے مثالیں بیان کر دی ہیں، فرمایا انسان دنیا سے جاتا ہے یا لوگ اس سے راحت پا جاتے ہیں یا یہ لوگوں سے راحت پا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہ نیک بندہ ہے تو دنیا کی تکلیفوں سے اور دنیا کی تھکاوٹوں سے نجات پا کر اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے، راحت پا جاتا ہے۔ اتنا لمبا سفر کیا ہے، آج یہ راحت پا گیا۔ اگر یہ بندہ فاجر ہے، کافر ہے، نافرمان ہے، تو دنیا کے اندر جو اللہ کے شہر ہیں، جو اللہ کے جانور ہیں، جو اللہ کے درخت ہیں، فرمایا ساری کی ساری مخلوقات جو اللہ کی زمین ہے اس سے پاک ہو جاتی ہے۔ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ کی زمین سے آج ایک اور بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں سب سے بڑی گزارش یہ ہے ہمیں قبر کی تیاری کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں آخری ایک بات بیان کرتا ہوں، قبر کی تیاری کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ پہلی چیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے جیسے فرمایا ہے آپ کے اہل خانہ میں سے اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے آپ خود ان کی تدفین کیا کریں۔ اس کے ساتھ عزیز بھائیوں جو موت انسان کو یاد آتی ہے دوسری طرح نہیں آتی۔ جب انسان اپنے والد محترم کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو غسل دیتا ہے، قبر میں اتارتا ہے، جو موت اس کو اس وقت یاد آتی ہے تو دوسری طرح ایسی موت یاد نہیں آتی۔ اور میرے عزیز بھائیوں دوسری گزارش یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ کرے جب ہم دنیا سے جائیں ہمارا جنازہ ہو، اللہ پاک موحد لوگوں کو توفیق دے وہ ہمارا جنازہ پڑھیں، تاکہ اگر غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، کمیاں کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے عزیز بھائیوں، ایک